نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، ماہ رمضان المبارک کا بیشتر حصہ گزر چکا 24ویں روزے کی تکمیل میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کتنی تیزی سے یہ ایام گزرے، لگتا ہے ابھی شروع ہوا اور ابھی ختم ہونے کو ہے۔ رمضان انسان کو کیوں عطا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے کہ سال بھر میں ہونے والی خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں اور فروگزاشت کو اس ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کے نتیجے میں بخشوا دیا جائے، معاف کرا دیا جائے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ انسان پہ کتنا رحیم و غفور ہے کہ غلطیاں ہو جانے کے بعد بھی انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے اور دیگر اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر لی جائے اور اپنے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرا لیا جائے۔ ماہ رمضان جس کی فضیلت کے متعلق قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی تھی اور آج بھی پڑھی گئی ہے
ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا روزہ کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا پھل یا اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ رمضان گزرتے گزرتے آدمی متقی و پرہیزگار بن جائے۔ تین حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھی گئی، ان تینوں حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بھی گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا اہتمام کرتا ہے اس کی بھی خطائیں اور اس کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوا۔ رمضان کا روزہ رکھ کر ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہماری خطائیں، ہمارے گناہ بخشے گئے کہ نہیں گئے؟ اسی طرح تراویح کی نماز ہم نے پڑھی، قرآن کی مکمل ہم نے سماعت بھی کی، اس تراویح کی نماز پڑھنے سے ہماری خطائیں بخشی گئی یا نہیں؟ 2 راتیں شب قدر کی ہم نے گزاری ہے اور ابھی 3 راتیں باقی ہیں۔ ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہے، چونکہ پتہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، ترغیب دلائی ہے کہ ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو یقین کرنا چاہیے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور شب قدر ہے۔ تو شب قدر ہم نے 2 گزارے، یا شب قدر کی تلاش میں 2 راتیں ہم نے جاگ کر گزاری، 3 راتیں اور باقی ہے۔ اس رات میں جاگنے اور اللہ کی بندگی کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ذریعہ بدلایا گیا، روزہ رکھنے سے گناہ معاف، تراویح پڑھنے سے گناہ معاف، شب قدر کا اہتمام کرنے سے گناہ معاف، پھر رمضان کے روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان متقی و پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے اور جیسے جیسے ہمارے ایام رمضان کے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے اندر احتساب کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے بارے میں خود معلومات فراہم کیجیے کہ ہمارے اندر رمضان سے پہلے کے جیسے حالات ہیں یا رمضان شروع ہوا اس وقت جیسے حالات ہیں، روزانہ ہماری حالت میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، یہ فیصلہ ہر شخص اپنے بارے میں ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال سے ظاہر ہوتا ہے جیسے رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادتوں میں مجاہدہ آپ کا بڑھ جاتا تھا، عبادتیں زیادہ کرنا شروع کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت کی فرض ہے تو 6 وقت کی پڑھنا شروع کر دیا، یہ الگ سی بات ہے۔ امت کا حال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے وہ 4 ہی وقت میں سمٹا لیتے ہیں، تو فرض نماز میں اضافہ نہیں کرتے تھے، لیکن نوافل میں، سنتوں میں، مستحبات میں، دیگر چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت زیادہ گزرتا تھا تاکہ اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کی جا سکے۔ چنانچہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ فرمان احادیث نبویہ میں مذکور ہے، شد میزرہ، کمر کس لیتے تھے، احیا لیلہ، رات جاگ کر گزارتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جیسے مہینہ گزرنے والا ہے یہ سوچ لیا جائے کہ چند دن کا اور مہمان ہے، چند روز کا مہمان ہے، جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکے بٹور لیا، جمع کر لیں۔
اور اگر کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے، زندگی کی اس عمر کو پہنچ جائے کہ جس کے بعد دائی اجل کو لبیک کہنا پڑے، ملک الموت خدمت میں حاضر ہو اور اپنی جان ان کے حوالہ کرنا پڑ جائے، تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد بطور خاص اور بھی عبادت میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور کسی کی بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے لے کے 70 ہے۔ کوئی انسان 60 کو پہنچ گیا، انہیں تو ہم وقت تیار رہنا چاہیے کہ اس کی کسی وقت بھی بلاوا اس کا آ سکتا ہے، حالانکہ کسی کی بھی بلاوا کسی وقت آ سکتا ہے، لیکن بطور خاص جب 60 کی عمر کو پہنچ گئے تو یہ سوچ لینا چاہیے 60 سے 70 کے بیچ میں کبھی بھی جا سکتے ہیں، اور اگر 70 پورا ہو جائے تو کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں پہنچنے کے بعد جب آپ کو احساس ہوا کہ شاید میرے جانے کا وقت قریب آیا، تو آپ نے عبادتوں میں وقت زیادہ لگایا ہے۔ چنانچہ 2 واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر سال جبریل امین کو ماہ رمضان میں ایک بار اتنا قرآن سنا دیا کرتے تھے جتنا قرآن آپ پر نازل ہو چکا ہوتا تھا، اور ایک بار جبریل امین سے بھی آپ سن لیا کرتے تھے، وہ سننا بھی ہوتا تھا سنانا بھی، جس کو دور کرنا بولتے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہونے والی، ایسا لگا کہ آپ کو احساس ہے جس سال آپ کی وفات ہونے والی ہے اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ جبریل سے آپ نے قرآن سنا۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ اخیر عمر میں عبادت کو زیادہ ہی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، 20 رمضان کے شام میں داخل ہوتے اور چاند نکلنے کے بعد نکلتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اور اس سے پہلے جو رمضان آیا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ 10 تاریخ کو داخل ہوئے اور 29 اور 30 تاریخ کو باہر نکلے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اخیر ایام میں عبادت بڑھ جانی چاہیے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں بطور خاص، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ گور میں گور لٹکا ہوا ہے، یعنی قبر میں پاؤں لٹکا ہوا ہے، جتنا موقع مل جائے اسے غنیمت سمجھا جائے اور اللہ کی بندگی خوب کر لی جائے۔ نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جوانی اگر ہماری اللہ کی بندگی میں صرف ہو جائے، اس سے بڑا کمال کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے جوانی کو لاابالی پن میں گزار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت خاص سے متعلق بھی پرسش ہو سکتی ہے اور سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو رمضان کا مہینہ کا آخری حصہ گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادتوں میں مجاہدہ بڑھ جانا چاہیے، عبادتوں کی چاہت مزید دوبالہ ہو جانی چاہیے، عبادتیں اور کثرت سے کرنا شروع کر دینا چاہیے، تاکہ جو مہینہ کے ایام، آخری ایام ہمارے پاس ہیں، انہیں بطور غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بندگی میں صرف کر دیا جائے۔ اس مناسبت سے اس اخیر عشرے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، جس میں بندہ سب لوگوں سے کٹ چھٹ کر کنارہ ہوتا اور اللہ سے خصوصی لو لگاتا ہے۔ اسی اخیر عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان خاص ہوتا ہے اور رحمت الہی کا برکھا برستا ہے اور مغفرت عامہ کا نزول ہونا شروع ہوتا۔ ایسے وقت میں انسان بطور خاص اللہ سے خصوصی دعا بھی کرتا ہے اور تہجد گزاری بھی کرتا یا قیام شب قدر بھی کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر موقع فراہم ہو، سہولیات ہو، تو امام کے ساتھ 2-4 منٹ، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے پڑھ لیا، اپنے گھر میں مغرب سے لے کے فجر تک پڑھیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ایک حدیث سماعت کر لیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور جماعت کا اہتمام کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات، وہ تینوں شب قدر، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مسجد میں امامت کرائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر میں خصوصی اہتمام کہاں سے آیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 3 رات آپ نے بطور خاص امامت کرائی۔ پہلی رات ثلث اول تک، پہلی تہائی حصے تک آپ نے نماز پڑھائی، چھوڑ دیا، لوگ چلے گئے۔ دوسری رات آپ نے پڑھائی، یعنی 25ویں رات، 25ویں رات جب آپ نے پڑھائی ہے تو آپ نے آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ بعض صحابہ نے کہا لو نفلتنا بقیت لیلتنا ہذی، یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا، ابھی آدھی رات ہوئی ہے اور آدھی رات بچی ہوئی ہے اور بھی نفل نماز پڑھا دیتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، باقی رات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے امام کے ساتھ پڑھ لیا نا، تو جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، امام ختم کیا، آپ نے ختم کر دیا، گویا آپ نے پوری رات نماز پڑھی ہے۔ رات کے ایک تہائی حصہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور آدھی رات تک نماز پڑھاتے رہے، ابھی آدھی رات بچی ہوئی ہے، تو صحابہ کے درخواست پر کہ اور پڑھا دیتے، تو آپ نے کیا کہا؟ اتنا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، امام کے ساتھ جتنی تم نے نماز پڑھ لی ہے وہ رات بھر تم نے نماز پڑھ لی ہے۔ یہ ہے امامت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ شب قدر کے اہتمام کرنے کی فضیلت۔ آپ کو مجبوری ہو نہ آئیے، آپ کو دقت ہو نہ آئیے، آپ کے سواری کا بندوبست نہ ہونا آئیے، لیکن اگر کوئی انسان مسجد آنا چاہتا ہے تو ہیلے بہانے تلاش کر کے اسے مسجد سے روکنے کی کوشش کی جائے، یا کم از کم اچھے انسان کا شیوا نہیں ہوتا ہے، آپ نہیں آئیے، لیکن آنے والے کو ہرگز نہ روکیے۔ بہانہ بنا دیا کہ اس مسجد میں تقریر ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی تقریر مت آئیے، 1:30 بجے نماز شروع تھی، نماز میں تو آ جائیے، یہ توفیق تو نہیں ملتی ہے، آپ نے پورے طور سے روک دیا۔ پھر تقریر کرنا کیا غلط؟ سب سے بڑی چیز ہے، اگر عبادت، دعوت و تبلیغ کو عبادت سمجھتے ہیں، جو عبادت رمضان کے علاوہ عبادت کہلاتی ہے وہ رمضان کے اوقات میں اور اس کی راتوں میں عبادت کہلا سکتی ہے، اس لیے اس پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ بیان دے دیا جائے جس میں اصلاح ہوتی ہے، اور وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اسی شب قدر کی تقریر کو سن کر کتاب و سنت کے دامن سے وابستہ ہوئے، اب شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ شیطان بن کے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے، دور دراز کے علاقے سے مسجد ہذا کو لوگ بھرتے ہیں اور الحمدللہ علم و حکمت اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر مشتمل بیانات سے اپنے دامن کو بھر کر اپنے عقیدوں کی درستگی کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اگر کسی نے امام کے ساتھ شب قدر کا اہتمام کیا یا امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لی، جس سے جماعت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور امام کی امامت کی فضیلت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، کیا ہوا؟ اس نے کوئی پوری رات نماز پڑھ لی، پوری رات آپ نے قیام کی ہے 1.5 گھنٹہ نماز پڑھنے کے نتیجے میں، اب مغرب سے فجر تک گھر میں پڑھتے رہیے، وہ بہتر ہوا، یا مسجد میں اگر 1.5 گھنٹہ آپ نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، قرآن پڑھ لیا، ذکر و اذکار کر لیا، اجتماعی شکل میں بندگی کر لی، وہ بہتر ہوا، آپ فائدہ کر سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں شب قدر ہے، اہتمام آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام کی توفیق بھی دے اور اللہ اس کے نتیجے میں ہماری خطاؤں کو اور ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، ماہ رمضان کے اخیر میں جو جمعہ آتا ہے اسے لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ، اور ان لوگوں کو رمضان کے گزرنے پر زیادہ قلق ہوتا ہے جو روزہ بھی نہیں رکھتے، برا نہ مانے، عام طور سے مسجدوں میں رو کر الوداع الوداع یا شہر رمضان الوداع رو کے پڑھتے، ایسا لگتا ہے کتنا بڑا دکھ ہوا، روزہ بھی نہیں رکھا ہے، قیام اللیل بھی نہیں کی ہے، تراویح بھی نہیں پڑھی ہے، تہجد گزاری بھی نہیں کی ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی ہے، لاؤبالی پن کے ساتھ زندگی گزاری ویسے ہی رہا ہے، لیکن جمعۃ الوداع میں آ کے روتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، عید کی حیثیت کرتے ہیں، عبادت خوب بندگی بجا لاتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، ہمارا آنکھ سے قطرہ آنسو نکلے گا، اللہ کی بارگاہ مقبول ہوگا، ہماری خطائیں بخش دی جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی صاحب جمعۃ الوداع کی نیت سے تشریف لائے ہیں
اپنے عقیدے کی درستگی کر لیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اخیر عشرے کا آخری جمعۃ الوداع ہے، اس میں ثواب بڑھ جائے گا، تو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑے ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخیر جمعہ کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی ہے، اپنے ساتھ فضیلت بیان کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے چھوٹ گیا تھا، آپ اسے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو بتایا نہیں، لیکن اللہ نے آپ کے خواب میں دے دیا، دل میں بات ڈال دیا کہ نہیں یہ کام کر لو بھائی، تمہارا سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنا اللہ کے نبی نے کیا اور کہا ہے اتنا ہی پہ اکتفا کیجئے، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ سلالت و گمراہی کی سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ یاد رکھیے، رمضان آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے۔ رمضان کے آنے کا مقصد ہوتا انسان روزہ رکھ کر اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لے، کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جہنم میں جلنے کے لائق بن جائیں۔ روزہ رکھ کر بھی اگر جہنم میں جائیں تو یہ بہت بڑی تباہی و بربادی کی بات ہے۔ ایک حدیث سماعت کر لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، دو آدمی آئے اور میرے بازو کو پکڑ کے مجھے اٹھائے اور لے کے چلے ایک دشوار گدار پہاڑ کے پاس چلے گئے، اور ہم سے کہا اس پہ چڑھیے۔ تو میں نے کہا میرے پاس چڑھنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا اونچا پہاڑ دشوار گدار، اس کا راستہ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، ہم چڑھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا چلیے نا ہم آپ کا سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی ہمت بھی بڑھاتے ہیں اور پکڑ کے بھی لے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کا خواب کسی نبی کا خواب وحی کی طرح ہوتا ہے، بالکل سچا، اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا، میں پہاڑ پر پہنچا، پہاڑ کی چوٹی پر یا اس کے قریب پہنچا تو مجھے کچھ آواز رونے کی، دھونے کی، چیخ و پکار کی مجھے سنائی دی۔ میں نے ان دونوں سے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ تو کہا یہ جہنمیوں کے چیخ و پکار ہے۔ آپ کو باضابطہ دکھلایا گیا، یہ بتلایا گیا، یہ جہنمی لوگ چلا رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، گری وزاری کر رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں، اسی کی آواز نیچے سے اٹھ رہی ہے اور آپ کو اتنی اونچائی پہ سنائی دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑا سا مجھ کے اور اوپر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا، سر اوپر ہے، یعنی پیر اوپر ہے اور سر نیچے، الٹا لٹکا ہوا، اور اس کا جبڑا یعنی اس کا منہ چیر دیا گیا اور اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ کیا مطلب؟ الٹا لٹکایا ہوا ہے، منہ چیرا ہوا ہے اور خون ٹپک رہا ہے۔ اب فرماتے میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطار وقت سے پہلے کر لیتے ہیں۔ آدمی کو صبر نہیں ہوتا کہ ایک 1.5 منٹ دیکھے ہمارا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، فوراً گھڑی کی سوئی دے گا، وہ گھڑی آپ کی صحیح ہوگی نہیں اور کھٹاک سے مار دیا۔ سمجھتے کیا ہے؟ بہت بڑا قابل آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کون سی گھڑی تھی؟ 1-2 منٹ کے آگے پیچھے ہونے کا امکان نہیں تھا۔ جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تب افطار کیجئے۔ ابھی آپ نے گھڑی پہ بھروسہ کر لیا، 50 کے مجمع بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو دکھانا بھی ہے، نہیں ٹائم تو میرے گھڑی میں ہو چکا ہے، بسم اللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا وقت نہیں ہوا تو روزہ رکھ کر کے بھی فرشتوں کی جانب سے الٹے لٹکائے جائیں گے، آپ کے منہ کو چیر دیا جائے گا، خون بہہ رہا ہوگا، روزے کا ثواب تو گیا، عذاب میں پڑ گئے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، افطار میں جلدی کر دینا، مراد یہ ہے افطار وقت سے پہلے کر دینا۔ ابھی ایک فتنہ چلا ہوا ہے، پورا ہندوستان ایک دن بعد عید کرے گا۔ کچھ لوگ ہیں سعودی میں ہو رہا ایک دن پہلے عید کر لیں گے۔ یہ عید ایک دن پہلے کرنا افطار پہلے کرنے کے مرادف ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے ظاہر سی بات ہے آپ پہلے افطار کر کے گناہگار ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کا روزہ کا دن ہے، آپ نے افطار کر لیا، کل آپ کی عید کی دن آنے والا ہے۔ ایسے لوگ کچھ ہیں جو ذہن و دماغ میں گڑبڑی پیدا کرتے ہیں
اور بڑے عیاری مکاری کے ساتھ کہیں گے ارے مسلمانوں کو بھی اتحاد چاہیے، متحد ہونا چاہیے، ہر جگہ اتحادی کوشش ہونی چاہیے، وہ تو اختلاف خود کر رہا ہے اور اتحاد کی دعوت دے رہا ہے۔ بھائی اپنے علاقے میں اتحاد پیدا کیجئے، وہ اتحاد نہیں کر رہا، اختلاف کر رہا ہے اور دعوت اتحاد کی دے رہا ہے۔ گھر میں اتحاد نہیں کر پاتا، محلے میں اتحاد نہیں کر پاتا، سماج میں اتحاد نہیں کرتا، عالمی پیمانے پر اتحاد کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑیے۔ علاقائی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے پورا ہندوستان اندھا تو نہیں ہے، چاند دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں چاند نظر نہیں آیا اور آپ کو یہاں سے سعودی کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے چکر میں مت پڑیے۔ اتحاد اسی میں ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی رویت کا اعتبار کیجئے، جہاں آپ کے علماء، آپ کے مشائخ، آپ کے مفتیان، آپ کے دینی ذمہ داران وہ انتظار میں رہتے ہیں، وہ کوشش بھی کرتے ہیں، پورے ہندوستان سے خبریں لیتے ہیں، پھر مجموعی خبر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان کی نیت پہ شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کیجئے، فیصلہ ہوگا، آپ روزہ رکھیں گے، فیصلہ ہوگا، آپ افطار کریں گے۔ تو ایک دن پہلے افطار کرنے کا یا روزہ چھوڑ دینے کا بھی ارادہ، کچھ لوگ تو ایسے جا کے چپ سے نماز پڑھ لیتے، کچھ لوگ کرتے کیا، نماز تو نہیں پڑھیں گے، نماز ساتھ ہی پڑھیں گے تاکہ اس کا پردہ فاش بھی نہ ہو۔ تو ایسی منافقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو رنگی چھوڑ دی، یکرنگ ہو جا، سرابر مومو یا سنگ ہو جا۔ روزہ بھی نہیں رکھو گے، چپکے سے رہ جاؤ گے اور نماز ایک ساتھ پڑھو گے، دکھاؤ گے ہم ایک ساتھ نماز باپ کے ساتھ تو ہیں۔ ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی، اگر کوئی انسان جمعۃ الوداع کرتا ہے وہ جمعۃ البدع ہو جاتا ہے۔ الوداع تو نہیں ہوتا، البدع ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے۔ بدعت کریں گے آپ کے اعمال اکارتوں برباد چلے جائیں گے۔ علاوہ ازیں وقت سے پہلے افطار کریں گے، چاہے شام کے وقت میں افطار کرنے کی بات ہو، چاہے مہینے کے اخیر میں ایک دن پہلے افطار کرنے کی بات ہو، دونوں شکل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو الٹا لٹکایا جا سکتا ہے، آپ کی ٹھکائی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، کٹائی اور مار بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی سزائیں مل سکتی ہے۔ تو ایسے جہنم کی سزاؤں کے پانے سے پرہیز کیجئے، روزہ بھی رکھا اور جہنم کی سزا بھی پانی۔ ایک حدیث اور سماعت کر لیجیے، بڑی مشہور حدیث ہے، تقریباً ہر سال سنائی جاتی، اور سنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اگر خطا، غلطی، کوتاہی ہمارے اندر ہے اس کو دور کر دی جائے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے جس کا نام ہے حدیث منبر۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، پہلے زینہ پہ قدم رکھا، آمین کا، دوسرے پہ رکھا، آمین کا، تیسرے پہ چڑھے، آمین کا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ایک نئی چیز نظر آئی، اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنا گیا کہ منبر کے زینے پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہی ہو، آج تو نئی بات سنائی تھی۔ تو آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا جو در حقیقت 3 بد دعا ہیں۔ 3 بد دعا روایت میں آگے پیچھے ہیں لیکن وہ 3 ہیں۔ ایک میں ہے کہ جس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو انسان رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اس سے پہلے حدیث سنائی جا چکی ہیں، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو تراویح پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو قیام لیل کرتا شب قدر کا اہتمام کرتا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ مغفرت اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی دامن رحمت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی مغفرت کی چادر میں جگہ پا لیتا، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کی مغفرت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو رمضان کا مہینہ پاتا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جبریل نے یہ بد دعا کی، رمضان کے مہینے میں بد دعا کی، مسجد نبوی میں بد دعا کی، مسجد نبوی میں منبر کے پاس بد دعا کی۔ عام جگہ کے بالمقابل مسجد کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، عام مسجدوں کے بالمقابل
مسجد نبوی کا درجہ زیادہ ہے، مسجد نبوی کی بڑا حصہ ہے، پوری مسجد نبوی کے بالمقابل منبر و محراب کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بد دعا کرنے والا سید الملائکہ، بد دعا کرنے والا تمام فرشتوں کا سردار، اور بد دعا کی مقبولیت کے لیے تائید کرنے والا، آمین کہہ کے دعا کرنے کی درخواست کرنے والا، تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے کہ رمضان میں یوں ہی دعا قبول ہوتی ہے، مساجد میں ویسی دعا قبول ہوتی ہے، جبریل امین کے بد دعا قبول نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی تائید و دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اندازہ لگا لیجئے وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کیسی چاہت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں ہم شامل بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عام انسان اگر کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے وہ بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، مسجد میں ہو اور زیادہ قبول ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ہو اور زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے جبریل امین نے بد دعا کی ہو، رمضان کے مہینے بد دعا کی ہو، مسجد نبوی میں بد دعا کی ہو، مسجد نبوی کے منبر و محراب کے سامنے بد دعا کی ہو، اور امام الانبیاء نے اس بد دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آمین کہہ کے درخواست کی ہو، اس بد دعا کے مقبول ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے رمضان پایا، چند روز باقی ہے، ہماری مغفرت ہوئی، ہمارے گناہ دھل گئے، ہماری خطائیں مٹ گئی، ہماری فروغ گداس کو معاف کر دیا گیا۔ اگر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اسی شکریہ میں آدمی عید کی نماز پڑھتا ہے، اور اگر رمضان کے روزے میں کسی قسم کی خرابی ہو گئی ہوگی تو اس کے لیے فطرہ ادا کرتا ہے۔ دو چیز اور یاد رکھ لیجئے، رمضان آپ نے اہتمام کیا ہے، عبادتوں کے ساتھ گزارا ہے، انسان ہے لغزشیں ہو سکتی ہے، اگر کچھ لغزش ہو گئی اس کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کرا دیا کہ صدقۃ الفطر، جس کو ہم فطرہ بولتے ہیں، جو انسان فطرہ ادا کر دیتا ہے گویا اس کے روزے میں جو کچھ خامیاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، مسکین کو کھانا کھلانا بھی مقصد ہے، اور جو ادھر ادھر کی چیزیں روزے میں ہو جائے، کچھ بھول غلطی ہو جائے، اس کی صفائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا حکم دیا۔ تو بخشش کا معاملہ بھی ہے، بخشائش کا معاملہ بھی ہے، روزوں کی سدھارنے کا معاملہ بھی ہے، روزوں کی درستگی کرنے کی بات بھی ہے، یہ سارے انتظامات اللہ کی جانب سے کیے گئے۔ پھر بھی اگر کسی انسان کی خطائیں بخشی نہیں جاتی، گناہ بخشا نہیں جاتا، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو فطرہ کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرض کیا ہے ہر چھوٹے پر، بڑے پر، عورت پر، مرد پر، آزاد پر، غلام پر، سب پر سا، ایک سا غلہ، کھانے کی چیز ایک سا، تقریباً 2.5 کلو۔ آج کل آدمی اپنی سہولت کھوجتا ہے، پیسہ نکالا اور بانٹتا چلا گیا، وہ شروع ہی سے بانٹ رہا ہے۔ یہ فرض ہوتا ہے رمضان کا چاند نکلنے پر، اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے، اور رات بھر کا مسئلہ ہے۔ چندہ لینے والے بھی کہتے ہیں صدقات و فطرہ دے دیجئے، وہ رمضان ہی شروع کر دے دیا، ادا نہیں ہوگا، ادا ہوگا وہی رمضان کے اخیر میں۔ صحابہ 1-2 دن پہلے احتیاط کے طور پہ اس لیے ادا کرتے تھے کہ ہم کو دینا ہے، جمع کیا اور اس کو بانٹنا ہوتا تھا، اور ابھی سے شروع کر دیں گے تو اب کا فطرہ ہی نہیں ہوگا۔ فطرہ کی ادائیگی کے لیے بھئی چاند نکلے گا فرض ہوگا، اگر آپ کو جمع کرنا ہے 1-2 دن پہلے صحابہ کرام جمع کرتے تھے اور پھر مغرب کے بعد ہی بانٹا کرتے تھے۔ دوسری بات، عام طور سے لوگ اللہ کی جگہ پر پیسہ دیتے ہیں، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں چاندی اور سونے کے رقم نہیں چلتے تھے، آپ نے چاندی سونے سے تو فطرہ نکالنے کا حکم نہیں دیا، اور کسی صحابی نے چاندی سونے سے فطرہ نہیں نکالا، کہنا نہیں ابھی ضرورت ہے پیسے کی اس لیے پیسے دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ امت کیا آپ نہیں ہیں؟
آپ نے غلہ فرض کیا تو غلہ ہی دینا پڑے گا، اب اس میں ماتھا لگائیے گا نہیں، غلہ لے کے بیچارہ کہاں گھومتا رہے گا۔ بھائی جس بچے کو، جس آدمی کو باسمتی چاول سال بھر نہیں ملا، اگر اسے باسمتی چاول دے دیجیے، بریانی کا چاول دے دیجیے، کشمش منقع دے دیجیے، پنیر دے دیجیے، یا سوئی دے دیجیے، یا اس قسم کی دیگر کھانے کی چیز دے دیجیے، کیا اس کی خوشی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یہ خواہ مخواہ بہانہ بنا کے رکھتے ہیں، نہیں پیسہ دینے اس کی ساری ضرورت پوری ہو جائے گی، دیں گے 50 روپیہ اور ساری ضرورت پوری کر دیا۔ آج کل تو اخبارات میں نکلتے ہیں 50 روپیہ، 60 روپیہ، 45 روپیہ، اسی میں آپ کا پوری ضرورت اس کی پوری کر دیا۔ اتنی ضرورت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غلہ نکالیے، 2.5 کلو چاول دیجیے یا 2.5 کلو آٹا دیجیے، اگر اللہ دیا ہے 2.5 کلو کھجور دیجیے، 2.5 کلو مکھن دیجیے، 2.5 کلو پنیر دیجیے، یا 2.5 کلو کشمش دے دیجیے، یہ سب چیز تو دینے کی۔ صحابہ ہم لوگ یہ نکالا کرتے تھے، کھانے کی ان کی یہ تھی، کھجور بھی دیا ہے، کشمش بھی دیا ہے، پنیر بھی دیا ہے، اور جو بھی دیا ہے۔ وہاں چاول کا حساب نہیں تھا تو چاول کا تذکرہ نہیں ملتا، تو جو کھانے کی چیز ہے وہ آپ کو 2.5 کلو دینا۔ یاد رکھیے گا، اگر پیسے آپ دیتے ہیں اکثر علماء کے مطابق وہ آپ کا پیسہ دینے سے فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ جو 4 ائمہ کرام مشہور ہیں، ائمہ مجتہدین کے نام پر، 3 اماموں کا متفقہ فیصلہ ہوگا ہی نہیں ادا۔ ایک بڑے امام نے کہا کہ نہیں، ضرورت کے پیش نظر دیا جا سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دلایا۔ اللہ کے نبی سے وہ بڑا امام نہیں ہے اور آج کے بڑا مفتی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دلایا ہے۔ غلہ کس کو دیں گے بھائی؟ پورا مہینے کو روزہ پاک کرانا چاہتے ہیں، اب غریب کو تلاش نہیں کر سکتے؟ آپ کے بغل میں غریب ہوگا، آپ کے بغل میں مسکین ہو، جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو یہ دے سکتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ تو ویسے ہی ہے، دیا نہیں دیا چلا دیا۔ اور یاد رکھیے گا، پیسے کا حساب اللہ کیا ہوگا۔ تو غلہ کے لیے بھی انتظام میں رہیے اور افراد کو تلاش کیجئے، وہاں غلہ پہنچائیے کہ غلہ ہی سے فطرہ ادا ہوتا ہے۔ مال دینے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے ہم غریب کی مدد کر دے رہے ہیں، لیکن فطرہ تو کم سے کم ادا نہیں ہوگا۔ جب فطرہ آپ کا ادا نہیں ہوا تو آپ کے روزے کی صفائی کہاں سے ہوئی؟ اس لیے روزے کی صفائی چاہتے ہیں تو غلہ ہی ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری بات، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، آپ نے مزدوری کی ہے، تو مزدوری کے حصول کے لیے ایک دن آپ کو دیا گیا، جس دن کا نام ہے عید الفطر۔ فطر، عید الفطر، فطر والا، افطار والا عید۔ کیا جب افطار کیا ہے؟ پورا مہینہ تو روزہ رکھے تھے، اب صبح کچھ کھا پی لے، افطار کر لیا کوئی آپ نے، تو عید الفطر ہے۔ یہ عید الفطر کیا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے۔ اللہ نے توفیق دی رمضان گزارنے کی، بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ نے مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا ہے، ہر رات اعلان ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ پڑتا ہے اور آپ کو مل گیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے۔ تو عید الفطر کی نماز رمضان کے شکریہ کے طور پر ہے، رمضان کا روزہ قرآن کے نزول کے شکریہ کے طور پر ہے۔ قرآن نازل ہوا، رمضان کے روزہ فرض ہوا، شکریہ ادا کیجئے۔ اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 گانا نماز پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجئے، اپنے حالات کی سدھارنے کی درخواست بھی کیجئے۔ یہ ہے رمضان سے متعلق چند باتیں، جو ہو سکتا ہے کہ لگے کہ بہت سارے مضامین کو سمیٹ دیا گیا، لیکن ان باتوں کی میں ضرورت سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہمیں ملا اور بس جانے والا ہے۔ جو ایام 6 دن باقی ہے، بچے ہوئے ہیں، ان میں خصوصی اللہ کی بندگی کر لیں، جو کوتاہیاں ہو چکی ہوں گی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگ لے اور آئندہ کے لیے اچھے اعمال کرنے کا عزم مصمم کر لے، اور جو ایام بچے ہوئے ہیں اس میں مجاہدہ اور ریاضت و بندگی، خوب عبادت کیجئے یہاں تک کہ پچھلے کی کسر اور کمی پوری ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندہ ہم بن جائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دیں۔ الہی جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں۔ الہ العالمین جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے
ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جن جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی شفایابی کی درخواست کی الہی تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دیں۔ الہی جو لوگ اپنے بہن بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں تو اپنے فضل و کرم سے انہیں مناسب رشتہ عطا فرما دیں۔ جو لوگ شادی کے بعد اس ازدواجی الجھن میں گرفتار ہیں ان کے بیوی کو اور ان کے گھریلو مسئلے کو یا ان کے شوہر کو اور ان کے گھریلو معاملات کو سدھار دے اور عمدہ بنا دیں۔ جو لوگ شادی کے بعد بچے کی خواہش رکھتے ہیں الہی امت مسلمہ میں کثرت کے پیش نظر بچے کی خواہش بھی چاہیے، الہی ایسے نا اولاد کو بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے اور ان کا گود بھر دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ان دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔